راحانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، اسی طرح حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ صاد لام عین میم یہ لکھنا بھی حرام۔ لہذا جب بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود پاک ساتھ لکھیں۔ فضیلت سنیں کیا ہے، فرمایا جس نے کتاب میں میرا نام لکھا اور اس میں درود پاک لکھا، جب تک وہ نام نامی لکھا رہے گا فرشتے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے تحفہ دیا تھا، بڑے دیوانے ٹائپ اسلامی بھائی تھے، مجھے کہہ رہے تھے آپ کو تحفہ دینا ہے۔ میں کہا پتہ نہیں کیا تحفہ دیں گے۔ ایک ڈائری انہوں نے لا کر تحفے میں دی، جمعے کا ٹائم تھا، پاکٹ سائز ڈائری تھی، وہ ڈائری میں نے جیب میں رکھ لی۔ تھے بڑے دیوانے، تو مجھے اندازہ تھا کہ اب ڈائری میں نے جب جیب میں رکھی، گھر جا کر میں نے دیکھا اس تحفے میں کیا تھا۔ ایک عجب تحفہ تھا۔ ڈائری کے پہلے پیج سے لے کر جتنے بھی صفحات تھے اینڈ تک ہر صفحے پہ بار بار لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ڈائری درود پاک کی۔ بڑا پیارا تحفہ انہوں نے دیا، تو بڑا ایک لطف آیا ان کا یہ تحفہ دیکھ کر، اس کی زیارت کر کے۔ تو عاشقان رسول کا بھی نام نامی لکھنا پڑ جائے تو ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں۔ جل جلالہ کی جیم نہیں لکھنا، صرف پورا جل جلالہ۔ اسی طریقے سے صحابی کا نام آئے تو را اور دعاد نہیں بلکہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنا سارا مضمون بندہ لکھ لیتا ہے۔ شیطان ایسا لعین ہے، جب درود شریف کی باری آئے گی نا کہے کہ شارٹ کٹ چلو، ذرا ٹائم بچاؤ، اسے پتہ ہے یہیں پر تو کامیابی کی کنجی ہے۔ لہٰذا اللہ پاک ہم سب کو جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی آئے پورا درود پاک ہمیں لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ حدیث پاک کا خلاصہ آپ نے سنا ہوگا، فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑھے۔ تو اب آئیے ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا، انشاءاللہ دل کو آرام ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں، تھوڑا تھوڑا قریب قریب آ جائیں، قریب قریب تشریف لے آئیں۔ اچھا، اسی طریقے سے باہر والے اندر تشریف لے آئیں۔ یہ عموماً جب آدھا بیان گزر جاتا ہے یا 40% تو پھر پیچھے سے اشارے ہوتے ہیں آگے بلائیں، تو اللہ پاک کرم فرمائے، توجہ کیجیے گا۔ تو جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر اور وہ آپ پر درود نہ پڑے وہ کیا ہے؟ بخیل۔ اب علماء نے لکھا کہ جیسے میں بیان کروں گا تو پورے اول سے آخر تک بالفرض اگر حضور علیہ السلام کا نام نامی ذکر خیر 63 مرتبہ آیا تو کیا ہر بار ہی درود پاک پڑھنا چاہیے؟ ہر بار ہی درود پڑھنا لازم ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کی مقدار جو علماء نے بیان کی کہ کسی بھی جلسہ میں آپس میں بھی گفتگو کر رہے ہیں، جب پہلی بار نام نامی سنے تو درود پاک پڑھنا واجب، اور ہر بار درود پاک پڑھے گا تو انشاءاللہ اجر و ثواب پائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت درود پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جامع مسجد مختار مدینہ میں الحمدللہ بڑی 11ویں شریف کے مہینے میں بڑی 11ویں کی نسبت سے 11 محافل ذکر و نعت کا سلسلہ ہے، اور بحمدہ تعالی اولیاء کاملین کے پیر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ تمام پیروں کے پیر ہیں، اور جس مشن کو غوث پاک نے اپنی ساری زندگی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک نے جس مشن پر زندگی گزاری، الحمدللہ آج یہ 11 روزہ محافل اسی مشن کی ایک کڑی ہیں۔ وہ ان اللہ والوں کا مقصد تبلیغ دین تھا، نیکی کی دعوت تھا، مخلوق خدا کی ہدایت تھی۔ مجھ سے پہلے غلام مصطفیٰ مدنی صاحب ہمیں نماز کے فرائض سکھا رہے تھے، تو یہی ساری زندگی تو بزرگان دین کی سیکھنے سکھانے میں گزر گئی۔ بات لمبی نہ ہو جائے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، ابھی ربیع الاول سے پہلے سفر کا مہینہ گزرا، تو سفر المظفر میں آپ کا عرس گزرا۔ اب توجہ کیجئے گا کہ ایک جملہ بڑا قیمتی ہے۔ تو آپ کے آباء و اجداد جو ہے نا، سلطان محمود غزنوی کے ساتھ سندھ تشریف لائے تھے، سندھ سے پھر ملتان، اور ملتان سے پھر آپ کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ تھے جو کروڑ لالی سن میں اعلی سرکاری عہدے پر وہ فائز ہوئے۔ اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ تو اب وہیں آپ کی پیدائش ہوئی، اور جب آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں اللہ پاک نے علم دین کا ایسا جذبہ رکھا کہ چند برس کی عمر تھی، جو بھی ترکہ تھا چچا کے حوالے کر کے اور آپ چل پڑے علم دین سیکھنے۔ مختلف مشائخ سے علم سیکھتے سیکھتے
ابو بکر یمنی رحمت اللہ علیہ یہ مسجد نبوی میں محدث تھے، علم حدیث سکھاتے تھے. اس وقت حضرت غوث اعظم حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے 5 سال تک مسجد نبوی میں علم حدیث سیکھا، اور پھر جب ملتان واپس آئے، اللہ اکبر، تو یہ بیان کے ٹائم میں سے الگ سے ہے، یہ موضوع تو ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن ذرا توجہ کیجئے گا، یہ تمہید بڑی اللہ کی طرف سے آ گئی، سنیے گا. آپ جب تشریف لائے ملتان تو نیک زمانہ تھا، 786 میں عرس تھا اس دفعہ آپ کا، 786 برس پہلے. یہ جو میرے سفید داڑھی والے بیٹھے نا، آپ کا بچپن میں زمانہ کتنا نیک تھا، تو 786 برس پہلے لوگ کیسے ہوں گے ہیں؟ اب سنیں عاشقان رسول، جب آپ ملتان تشریف لائے، ملتان ولیوں سے بھرا ہوا تھا. اس وقت کے جو تھے نا اللہ والے، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اس وقت کے جو اللہ والے تھے، اولیاء اللہ، بڑی خوبصورت بات، انہوں نے دودھ کا پیالہ آپ کو بھیجا، کنارے تک فل بھرا ہوا. بہاؤالدین زکریا کو اشارہ کیا تھا کہ ملتان تو پہلے ولیوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کہاں سے تشریف لے آئے؟ آپ نے کیا کیا، دودھ کے پیالے پر گلاب کا پھول رکھ کے ان کو بھیج دیا. ہاں جی، آپ نے کیا کیا، گلاب کا پھول رکھ کر بھیج دیا کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ جیسے یہ دودھ پر پھول کا وزن نہیں، تو انشاءاللہ میں بھی آپ پر بھاری. اور ایک جو خوبصورت بات تھی بہاؤالدین زکریا کی، آپ نے یہاں جو یونیورسٹی قائم کی، اسٹوڈنٹس تیار کیے، علم دین سکھایا. بڑی پیاری بات، پہلے ان کو علم دین سکھایا، اور صرف علم زبان کی نوک تک نہیں پڑھایا، انہیں علم دین کا عملی مجسمہ بنایا، عالم بعمل تیار کرتے. اور بڑی پیاری بات، پھر آپ اسے 4-5 ہزار دراہم اس وقت کی اشرفی دے کر، قیمتی روپیہ دے کر مختلف ملکوں میں بھیجتے. اور پتہ کیا فرماتے کہ یہ 5,000 4,000 6,000 دراہم میں جا کر وہاں کاروبار شروع کرنا، اور جیسے نبی پاک کا طریقہ ہے، لین دین، زبان، ترازو، ناپنا، ہر چیز کا خیال رکھنا. پہلے غیروں کے ملک میں جا کر اپنا کردار پیش کرنا. جب دودھ دیانت دار تاجر بن کر اپنا کردار پیش کرے گا، تو پھر یہ غیر مسلم جب تیرے اندر حضور کی سنتوں کی جھلک دیکھیں گے، تجھے حضور کی سنتوں کا دیوانہ پائیں گے. تیرا دین، لین، زبان، کردار جب دیکھیں گے، پھر جب تیرے قریب آئیں تو پھر انہیں اپنے نبی کے تبلیغ، پھر انہیں اپنے نبی کی دین کی دعوت پیش کرنا. یہ انداز تھا حضرت بہاؤالدین زکریا کا. اچھا، یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں بھی یہ مکتبۃ المدینہ سے مغرب کے بعد یہ رسالہ لے کر آیا، میں اس کو پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے ہوئے اللہ اکبر، اب آپ سنیے گا ان اللہ والوں کی تعلیمات کیا تھیں. تو یہ تھی ان کی زندگیاں، تبلیغ دین میں، نیکی کی دعوت میں، درس و بیان، واعظ، نصیحت. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے نا اس وقت، تو یہ وہی اللہ والوں کی محفل کا تسلسل آ رہا ہے. جی ہاں، یہ ہے اصل تبلیغ، یہ ہے اصل عرس، یہ ہے اصل اصال ثواب. ڈھول دھمکا، ناچ کود، ٹاپنا، اچھلنا، یہ عرس نہیں، یہ خرافات ہیں. یہ کیا ہے؟ خرافات ہیں. اور عاشقان رسول، ہم خرافات کو عرس نہیں کہتے، ہم تبلیغ دین کو، بزرگان دین کی تعلیم پر عمل کرنے، ان کے ایام کو منانے، ان کے کردار کو بیان کرنے، سننے اور سیکھنے کو عرس کہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. اب آئیے عاشقان رسول، اسے کہتے ہیں عرس. اور عرس کے نام پر جو میلے جھمیلے کرے گا غلط ہے، غلط بات کو غلط کہیں گے، ہم عرس کو غلط نہیں کہیں گے. اور عاشقان رسول، یہ بھی ایک طرح کا عرس. اور سنیں، 11ویں شریف کا مہینہ، کئی ڈھونگ باز آپ کو نظر آئیں گے، چادریں لے جائیں گے جناب، 4 کونوں والی ڈھول بجنا شروع ہو جائے گا، 11ویں شریف کا چندہ. ایسے ڈھونگ باز اور ڈھول بازوں کو چاہیے کہ 11ویں کا چندہ نہ دے، ان کو 11 جوتے لگائیں. جی ہاں، ان کو 11 جوتے لگائیں. اور غوث پاک کی محفل کیسی تھی؟ وقت کے حدیث کے عالم عبد الرحمن ابن جوزی، جو اس وقت بھی غوث پاک کے زمانے کے محدث ہیں یہ. اور غوث پاک کی جو سن ولادت ہے وہ 5ویں صدی ہے، 1 رمضان 470 سن ہجری. تو محدث ابن جوزی کو کوئی دعوت دے کر لے آیا کہ آؤ تو صحیح، شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں تو چلیں. بہرحال اصرار پر وہ آ گیا، دیکھتے ہیں کیا ہے.
حافظ ابو العباس کہتے ہیں کہ جب وقت کا محدث غوث پاک کی محفل میں بیٹھا نا تو غوث پاک کی محفل میں تلاوت قرآن ہوئی. اس تلاوت قرآن میں سے ایک آیت کو غوث پاک نے ٹاپک بنایا اور اس ایک ٹاپک پر جو قرآن کی تفسیر لکھی جاتی ہے نا ڈیٹیل, اسے کہتے ہیں تفسیر. حدیث کی جو شرح لکھی جاتی ہے ڈیٹیل, اسے کہتے ہیں شرح. جو مفسر ہوتا ہے جو تفسیر لکھتا ہے اسے کہتے ہیں مفسر. کیا کہتے ہیں؟ مفسر. تو اب جتنے سینکڑوں ہزاروں تفسیریں لکھی گئیں تو جو کسی آیت کے بارے میں مفسرین فرمائیں تو اسے کہتے ہیں مفسرین کا قول. تو سنیں, غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جب ایک آیت کو ٹاپک بنایا, موضوع بنایا, تو محدث ابن جوزی بیٹھے ہیں, غوث پاک فرما رہے ہیں اس آیت کا جو ترجمہ ہے ایک تفسیری قول اس کا یہ ہے. تو ابن جوزی ساتھ والے کہیں گے مجھے پتا ہے. آپ نے کہا دوسرا قول یہ ہے, وہ کہیں گے مجھے پتا ہے میں نے پڑھا ہوا ہے. کہا تیسرا قول یہ ہے, کہا مجھے معلوم ہے میں نے پڑھا ہوا ہے. غوث پاک فرمانے کے چوتھا قول یہ ہے, مجھے معلوم ہے میں نے پڑھا ہوا ہے. فرمایا پانچواں قول یہ ہے, فرمایا مجھے معلوم ہے میں نے پڑھا ہوا ہے. فرمایا چھٹا قول. کون فرما رہے ہیں؟ غوث پاک. کون فرما رہے ہیں؟ جاگتے ہوئے سنیں. اتفاق سے رات میں قاسم بیلا میں تھے شیخ صاحبان کی طرف, وہاں تو ہر رات ہی ماشاءاللہ میرے خیال میں میلاد کی رات ہی ہوتی ہے. گھر پہنچے 4 بج گئے. اللہ اکبر. تو بار کہ اللہ پاک کرم فرمائے. عاشقان رسول جاگتے ہوئے سنیں. کون فرما رہے ہیں؟ غوث پاک. میں چاہتا ہوں یہ باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں. ہمارے ذہنوں میں نئی نسل کو جو سوشل میڈیا پر انجیکٹ کیا جا رہا ہے, یہ عرس ہے جی, ڈھول بج رہے, تھاپے لگ رہی ہیں, اور پھر بے ادبی اور بے باکی کا ایسا وقت آ چکا کہ جسے منہ نہیں دھونا آتا اولیاء کو بھونکنے چلتا ہے وہ. اللہ اکبر. سنیں اولیاء اللہ کی زندگی کیسی ہے, کیا علم کا سمندر غوث پاک. وقت کا حدیث کا عالم محدث ابن جوزی بیٹھا ہے, اور غوث پاک نے ایک آیت کے جب چوتھا تفسیری قول بیان کیا, وہ کہنے کہ مجھے معلوم ہے. پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, 10واں, 11 تفسیر کے قول غوث پاک نے بیان کیے نا, تو محدث ابن جوزی کہنے کہ مجھے معلوم ہے. 11 کے بعد محدث صاحب کی لگ گئی بریک, اور غوث پاک شروع ہیں. فرمایا 12واں قول یہ ہے, 13واں قول یہ ہے, 14واں قول یہ ہے, 15واں قول یہ ہے, 20واں قول یہ ہے, 25واں قول یہ ہے, 27واں قول یہ ہے, 35واں قول یہ ہے, 38واں قول یہ ہے, 39واں قول یہ ہے, 40واں قول یہ ہے. تو محدث ابن جوزی حیرانی سے انگلیوں کو دانتوں میں لے کر بیٹھا ہے, اور جب 40 اقوال بیان کیے نا, اب یہ بھی ڈیٹیل ہے. فرمایا یہ تو تھا زبان کال, اب ہم آتے ہیں زبان حال کی طرف. تو محدث صاحب کپڑے چر گئے. یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. اور ایک جملہ ذہن میں بٹھائیے گا, کسی جاہل کو اللہ ولی بناتا نہیں, ولایت عطا نہیں فرماتا, اور جسے ولی بنا لے تو پھر اسے جاہل نہیں چھوڑتا. ہاں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب یہ جو رنگ برنگے قسم کے لوگ ڈھونگ باز پھر رہے ہیں, اور جیسے سوشل میڈیا پر ایسی کلپ بنا دی, لمبی لمبی تسبیحیں پہن لی, ہاتھ میں سگریٹ ہے, پیچھے زلفیں ہیں, پوچھا جائے فجر کی رکعتیں کتنی ہیں, 2 سنتے 2 نفل, ان کو چھاپتے ہو ولیوں کی طرف, شرم نہیں آتی؟ ایسے جاہلوں کو ہماری طرف منسوب کرتے ہو. تو یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ, عاشقان رسول. بیسک مقصد کیا تھا؟ تبلیغ دین. اور یہ جو عراق میں کرد قوم کا ہے, کرد قوم تھی عراق میں, کردستانی قوم, ان کے پاس غوث پاک تشریف لے گئے. ان سے مسلمان کئی بار جنگ و جدل کر چکے تھے, لیکن مسلمان انہیں فتح نہ کر سکے. غوث پاک جب تشریف لے گئے تو سنیے, پوری کرد قوم جو بڑی مہارت رکھتی تھی جنگ و جدل میں, بڑے جنگجو قسم کے عیسائی تھے. غوث پاک نے جب ان کو تبلیغ دین کی تو یہ عیسائیوں کا ایک عالم جسے پادری کہتے ہیں, پادری سامنے آیا, کہنے لگا, اے شیخ آپ ہمیں تبلیغ اسلام کرنے آئے ہیں تو مجھے اسلام کا ثبوت دیں حق ہونے کا. کیا فرمایا, کیا ثبوت چاہیے؟ اس نے کہا, اے شیخ آپ کے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا میری امت کے علماء حقہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. دیکھیں نا, حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اب امر بالمعروف انبیاء کرتے رہے, نیکی کی دعوت دیتے رہے, برائی سے منع کرتے رہے, توحید اور رسالت کے جام پلاتے رہے. اب حضور کے بعد یہ ذمہ امر بالمعروف کا علماء کے ذمہ لگ گیا. تو فرمایا, عیسائی پادری کہنے لگا, اے عبد القادر آپ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے, کیا یہ حدیث درست ہے؟
غوث پاک نے کہا بالکل درست ہے. وہ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ آپ بھی اس امت مصطفیٰ کے علماء میں سے ہیں. کس میں سے ہیں؟ علماء میں سے ہیں. لہذا آپ اگر مجھے اس حدیث کا پریکٹیکلی کوئی پروف دے دیں، اسے ثابت کر دیں، تو پھر میں اور میری قوم سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں. فرمایا کیا ثبوت چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی حضور آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، تو اب بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں علماء ربانیین، تو بنی اسرائیل میں تو حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائے، اور قرآن میں سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے. ٹچ دے رہا ہوں 4 چیزیں کئی بار آپ یہاں سنی ہوں گی آپ نے کئی بار. حضرت عیسیٰ منہ سے مردہ زندہ کرتے ہیں. آپ بھی اس امت کے علماء ربانیین میں سے ہیں. اللہ نبیوں کو عطا فرماتا معجزہ، ولیوں کو عطا فرماتا ہے کرامت. نبی کے لیے معجزے کا ظہور شرط ہے، ولی کے لیے کرامت کا ظہور شرط نہیں ہے. کرامت اللہ عطا فرما دیتا ہے. وہ کیا لے گا جی آپ بھی اس امت کے علماء ربانیین میں سے ہیں، تو حضرت عیسیٰ تو مردے زندہ کرتے تھے، آپ بھی کوئی مردہ زندہ کر دیں تو اس حدیث پر اور آپ کے دین پر مجھے یقین آ جائے گا. تو غوث پاک کوئی مرید بڑھانے کے لیے کرامت نہیں دکھانے گئے تھے. کس لیے گئے تھے؟ تبلیغ دین کے لیے. اور یاد رکھیں جب قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ مردے زندہ، بولے مردے زندہ، یہ تو پتہ چل گیا قرآن کا اگر کوئی انکار کرتا ہے نا کہ نہیں، ہمارا سب کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ ہیں یا کوئی ولی ہے، اگر کوئی کسی کو مردے کو زندہ کر دے تو کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتا. اور پھر کوئی کہ نہیں کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ کے انبیاء بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کے، تو پھر تو سیدھا سیدھا قرآن کا انکار ہو جائے گا. تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اور بہت ساری مثالیں. سورہ بقرہ بنی اسرائیل کی وہ جو گائے کا ٹکڑا پڑا تو مقتول زندہ ہو گیا. اسی گائے کا ٹکڑا کیوں تھا؟ مفسرین نے لکھا وہ گائے عام گائے نہیں تھی، ایک اللہ کے ولی کی گائے تھی. بہرحال بہت سارے حوالے، موضوع ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے تو توجہ کیجئے گا عاشقان رسول. غوث پاک سے وہ کہنے لگا جی آپ مجھے مردہ زندہ کر کے دکھائیں. فرمایا چلو قبرستان، جس قبر کے مردے کو کہو گے زندہ کریں گے. عیسائی پادری قوم چلی قبرستان کی طرف، جا کر اشارہ کیا جی اس قبر کے مردے کو زندہ کر دیں. فرمایا جو میرا بن جاتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اب جب اس نے بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، غوث پاک نے ایسے اس قبر کی طرف اشارہ کیا جو اپنے مبارک قدموں سے نوازا اور فرمایا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. کھڑا تو وہ کس کے حکم سے ہوا؟ آپ اور ہم کہیں تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا، وہ زبان تیری میری نہیں تھی، غوث پاک کی تھی. ہاں قم باذن اللہ، کھڑا ہوا مردہ قبر میں سے. پوچھنے لگا قیامت آ گئی ہے؟ فرمایا قیامت نہیں آئی. اس عیسائی پادری نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تصدیق چاہی تھی، ہم اسے تصدیق کر کے دکھا رہے ہیں. وہ قبر سے کھڑا ہونے والا کہنے لگا سنو، میں عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کے نبی دانیال علیہ السلام کو امتی ہوں. تمام انبیاء اسی دین اسلام کی بشارت دیتے آئے، یہی دین حق اور سچ ہے. فرمایا بس تو اسے اتنا ہی مقصود تھا. اب عاشقان رسول اس عیسائی پادری سمیت پوری قوم علاوہ ازیں چند گھرانوں کے سب کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو گئے. ہاں یہ جو آج مختار مدینہ مسجد میں بیٹھے ہیں یہ انہی اللہ والوں کا فیضان ہے. بہاؤدین زکریا اسکالرز کو تیار کرتے اور طول و عرض میں بھیجا کرتے تھے. تو سنیے عاشقان رسول، اب جب مسلمان ہو گئے تو ایک نو مسلم 10 سال کے بیٹے کو لے کر آئے غوث پاک کے پاس. اور کہنے لگا حضرت جی ان کے سر پر ہاتھ بھی پھیر دیں، دعا بھی فرما دیں. سبحان اللہ. غوث پاک نے اس نئے ہونے والے مسلمان کے بیٹے کے 10 سالہ بیٹا وہ بھی مسلمان ہوا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ بڑے ہو کر بہت بڑا فاتح سپہ سالار اور اللہ کا مقبول بندہ بنے گا. پھر 10 سالہ بچے کے سر پر غوث پاک نے ہاتھ پھیرا اور آنے والے وقت کی بشارت دی، خوشخبری دی. کیا دی؟ تو وہ 10 سالہ بچہ جسے غوث پاک نے دعا بھی دی، سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ بڑے ہو کر بنا سلطان صلاح الدین ایوبی. اللہ اکبر.
یا غوث. تو اب وہ کون بنے؟ حضرت سلطان صلاح الدین. آنے والے وقت کی خبر دی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو عاشقان رسول الحمدللہ حضرت غوث پاک کس لیے گئے تھے کرد قوم میں؟ تبلیغ دین کے لیے. اور حضرت بہاؤالدین زکریا کئی سالوں تک علم دین سیکھ کر اور 5 سال مسجد نبوی میں ابو بکر یمنی محدث ان سے 5 سال علم حدیث سیکھ کر ملتان آئے اور ملتان کو اپنا مرکز تبلیغ بنایا. داتا صاحب غزنی آئے تو یہ اللہ والے جو ہے نا، ان کا بنیادی مقصود ہی مساجد کی آباد کاری، مسلمانوں کے اندر عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ان کے دین پر عمل کرنے کا جذبہ پھونکنا تھا. الحمدللہ اسی سلسلے کا تسلسل ہے، غوث پاک ہی کا سلسلہ جو مریدین خلفاء کا چل رہا ہے. اسی میں سے ایک اللہ کے ولی ہیں امیر اہل سنت الیاس قادری. اور تبلیغ دین کا جو آج یہ سلسلہ، یہ کوئی آج سے نہیں شروع ہوا، یہ الحمدللہ وہی تسلسل ہے. آئیے عاشقان رسول حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ، اور ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اسے کہتے ہیں سلسلہ قادریہ. کیا کہتے ہیں؟ سلسلہ قادریہ. سلسلہ قادریہ میں جو مشائخ تشریف لائے، جو علماء تشریف لائے، جو مشائخ تشریف لائے، ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے شہزادے ایک ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ. آدھا گھنٹہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. اب میں اس میں سے انشاءاللہ سرسری آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت موسیٰ، امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے روانہ ہوا. ایک جملہ نا بڑا پیارا سننے والا ہے. فرماتے ہیں میں حج کے لیے روانہ ہوا، ہمارا قافلہ قادسیہ کے مقام پر ٹھہرا. وہاں اور بھی بہت سارے حاجی تھے جو حج کے لیے جا رہے تھے، عازمین حج جنہیں کہتے ہیں. فرماتے بڑا خوبصورت منظر تھا. میں عازمین حج کو قادسیہ کے مقام پر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اور یہ خوش قسمت لوگوں پر رشک آ رہا تھا کہ یہ تکلیفیں برداشت کر کے اپنے رب کی رضا کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں. شفیق بلخی خود وقت کے ولی ہیں. فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پاک اللہ، یہ تیرے بندوں کا وفد ہے. ایک وفد ہوتا چودھری کا، ملک کا، یہ کس کا وفد ہے؟ تیرے بندوں کا وفد ہے. اے اللہ پاک یہ تیرے بندوں کا وفد ہے، یہ وفد تیرا ہے، انہیں ناکام نہ لٹانا. انہیں ناکام نہ لٹانا. حاجیوں کا وفد کس کا وفد ہوتا ہے؟ اللہ کا وفد. انہیں ناکام. اور حاجی اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ محمد بن منقدر فرماتے ہیں 33 حج میں نے کیے. جب 33واں وقوف عرفات کیا نا تو اللہ کی بارگاہ میں محمد بن منقدر تابعی بزرگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ایک حج میری والدہ کی طرف سے، ایک میرے والد کی طرف سے، ایک حج میری طرف سے، باقی کتنے رہ گئے؟ 30 حج ان کی طرف سے جو آئے ان کا حج قبول نہ ہوا. اللہ اکبر. محمد بن منقدر نے جب یہ اللہ کی بارگاہ میں 33ویں حج کے بعد التجا کی، رات کو سوئے، خواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محمد بن منقدر او ہمارے بندے اس پر سخاوت کرتا ہے جس رب نے خود سخاوت کو پیدا کیا ہے کہ 30 حج ان کی طرف سے جن کا حج قبول نہ ہوا. محمد بن منقدر مجھے رب کو اپنے عزت و جلال کی قسم ابھی میدان عرفات بنایا نہیں تھا. میدان عرفات بنانے سے 2000 سال پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ جو بندہ وقوف عرفات کرے گا میں رب اس کی بخشش کر دوں گا. تو یہ جو وفد جا رہا تھا کس کا وفد تھا؟ اللہ کا وفد تھا. شفیق بلخی کہتے ہیں قادسیہ کے مقام پر حاجیوں کو میں دیکھ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا اے اللہ یہ تیرے بندوں کا وفد ہے، انہیں ناکام نہ لٹانا. پھر فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بات آئی، میری نظر پڑی ایک نوجوان پر، اس کا رنگ تھا گندمی، رنگ تھا گندمی اور چمکدار، اور ایسی چمک دمک تھی کہ نظریں ان کے چہرے پر ٹھہرتی نہیں تھی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے اون کا لباس پہنا تھا اور سر پر امامہ شریف سجایا ہوا تھا. اللہ اکبر. وہ لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا. اللہ اللہ. ایک بڑی خوبصورت، وہ لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا. میرے دل میں وسوسہ آیا، ایسے گمان آ گیا، بدگمانی.
میرے دل میں وسوسہ آیا، اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کو پروٹوکول دیں، تعظیم کا لفظ لکھا ہوا، لوگ اس کی تعظیم کریں۔ میں نے دل میں کہا میں ضرور اس کی، اللہ کی قسم میں ضرور اس کی نگرانی کروں گا، دیکھوں چیک کروں ہے کیا۔ فرماتے ہیں میں اسی نیت سے دل میں ایک بدگمانی سی آئی، وسوسہ آیا، میں قریب پہنچا، جب میں قریب پہنچا تو میری طرف دیکھ کر اس خوبصورت نوجوان نے کہا، اے شفیق بلخی اللہ کے پیارے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ نہیں پڑھا تم نے؟ اللہ اکبر۔ وہ ترجمہ کیا ہے؟ بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ دل میں کہاں گمان آیا تھا؟ ابھی پہلی ملاقات ہے، پتہ نہیں ہے کون ہے۔ فرمایا جب قریب گیا تو انہوں نے سورہ حجرات کی 12 نمبر آیت پڑھی کہ جس کا ترجمہ یہ تھا، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ ادھر دل میں آئی، ادھر اس نوجوان نے جب یہ پڑھا، اتنا کہا، اور اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان شفیق بلخی کو چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا یہ تو بڑا عجیب ہوا، اللہ اکبر، اس نوجوان نے میرے دل کی بات جان لی اور مجھے میرا نام لے کے پکارا، حالانکہ میری کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ضرور اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے خواہ اس کے بارے میں بدگمانی کی، میں ضرور اس نوجوان سے ملاقات کر کے معافی مانگوں گا۔ فرماتے ہیں میں جلدی سے اس نوجوان کے پیچھے گیا، لیکن کافی کوشش کرنے کے بعد میں انہیں ڈھونڈ نہ سکا۔ پھر ہمارے قافلے نے مقام واقصہ میں قیام کیا اور مقام قادسیہ سے مقام واقصہ میں قیام کیا، وہاں میں نے اس نوجوان کو حالت نماز میں پایا۔ لہذا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، سارا وجود خوف خدا سے کانپ رہا تھا، اور اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے اس سے پہچان کر اس کے قریب جا کر میں بیٹھ گیا تاکہ میں اس نوجوان سے معذرت کروں کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ نماز سے فارغ جب وہ ہوئے تو وہ فارغ ہو کر وہ نوجوان مجھے کہنے لگا، اے شفیق، شفیق پہلے بھی ابھی پھر کہا، اے شفیق تم نے سورہ طٰہٰ کی پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی 82 نمبر آیت نہیں پڑھی؟ اس سے پہلے کہ یہ معافی مانگتے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی۔ اگر تھوڑی سی پچھلی بات یاد ہو، وہ کہیں گے میں بڑا شرمندہ ہوا، میں نے بدگمانی کی، میں اس نوجوان کو ملوں، اس سے کیا مانگوں؟ اس سے پہلے معافی مانگتے۔ نماز پڑھ رہے تھے وہ نوجوان، اور شفیق بلخی نے انتظار کیا جب نماز پڑھ کر وہ فارغ ہوئے، تو اس سے پہلے کہ شفیق بلخی معذرت کرتے، انہوں نے جناب والا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 پڑھی، اور جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے، آپ نے کہا، اے شفیق بلخی کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی سورہ طٰہٰ میں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی؟ کون بخشنے والا ہے؟ اللہ۔ اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا، پھر ہدایت پر رہا، یعنی ان کو ان کی بات کا جواب بھی مل گیا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان پھر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے کہا یہ نوجوان ضرور ابدالوں میں سے ہے، اللہ اکبر، اس نے 2 مرتبہ میرے دل کی بات کو جان لیا اور مجھے میرے نام کے ساتھ بلایا۔ میں بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ شفیق بلخی کہتے ہیں پھر ہمارا قافلہ مقام ربال میں رکا تو وہی نوجوان مجھے ایک کنویں کے پاس نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا تھا اور وہ کنویں سے پانی نکالنا چاہتا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھوٹ کر کنویں میں گر گیا۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، جب مجھے پیاس ستاتی ہے تو ہی تو میری پیاس بجھاتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ہی تو مجھے کھانا عطا فرماتا ہے، اور میری امید صرف تو ہی تو ہے۔ اللہ اللہ، ایک ایک جملہ سمجھنے کے قابل ہے۔ جب وہ تھیلا گرا نا پانی میں تو کیا کہا ہے اللہ، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو ہی مجھے پانی پلاتا ہے، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ہی مجھے کھانا عطا فرماتا ہے، اور میری امید بس تو ہی تو ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اللہ، میرے پاس اس تھیلے کے سوا کوئی چیز نہیں، مجھے میرا تھیلا واپس کر دے مجھے میرا تھیلا واپس کر دے۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں، اللہ کے ولی فرما رہے، خدا کی قسم
ابھی اس نوجوان کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ کنویں کا پانی دودھ کے ابارے کی طرح اوپر آنا شروع ہو گیا. اس نوجوان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر تھیلا نکالا, اس میں پانی بھر لیا, پھر اس کنویں کا پانی واپس نیچے چلا گیا. نوجوان نے وضو کیا, نماز پڑھنے لگا. نماز سے فارغ ہو کر وہ ایک ریت کے ٹیلے کی طرف گیا. میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا. اس نے ریت اٹھائی اور تھیلے میں ڈالنے لگا, پھر تھیلے کو ہلا کر اس میں موجود ریت ملے پانی کو پینے لگا. تھا کیا؟ پانی. ملائی کیا؟ ریت. اب پانی کو پینے لگا. میں نے قریب جا کر سلام عرض کیا, اس نے میرے سلام کا جواب دیا. کیا خوبصورت بات ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا, اے نیک نوجوان, تھیلے میں جو رزق اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دے. اللہ اللہ, اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما. اللہ اکبر. یہ سن کر اس نوجوان نے جواب دیا, اللہ پاک اپنے بندوں پر ہر وقت فضل و کرم فرماتا رہتا ہے. اللہ اللہ, اللہ پاک ہر وقت اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا رہتا ہے. کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ جس گھڑی میں وہ پروردگار اپنے بندوں پر نعمت نازل نہ فرماتا ہو. کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی. یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ جب اپنے بندوں پر وہ نعمت نازل نہ فرماتا ہو. اے شفیق, بات شفیق کو, اور یہ پیغام ہمیں مل رہا ہے. اے شفیق, اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا. اپنے رب سے ہمیشہ. اے مختار مدینہ میں آنے والو, فیضان امام موسیٰ کاظم کا بیان سننے والو, اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا. وہ ہر وقت اپنے بندوں پر نعمتوں اور رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے. اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے وہ چمڑے کا تھیلا میری طرف بڑھایا. جیسے ہی میں نے اس میں سے پیا تو پہلے تو ظاہر میں پانی اور ریت تھی. جب میں نے اس میں سے پیا تو وہ شکر اور خالص ستو ملا ہوا بہترین پانی تھا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ایسا خوش ذائقہ پانی تھا کہ آج تک میں نے نہیں پیا تھا. میں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا. عاشقان رسول, آپ کا نام مبارک تھا موسیٰ, کنیت تھی ابو الحسن. کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن. نام تھا موسیٰ. اور ابو ابراہیم اور القابات تھے. ہاں, ابو ابراہیم بھی آپ کی کنیت تھی, ابو الحسن بھی آپ کی کنیت تھی. نام تھا موسیٰ اور القاب تھے صابر, صالح, امین. جبکہ سب سے زیادہ جو آپ کا لقب مشہور ہونا وہ تھا کاظم. یعنی اگر ہم ان کو القابات سے کہیں تو یوں بھی کہہ سکتے امام موسیٰ صابر, امام موسیٰ صابر, امام موسیٰ صالح, امام موسیٰ امین. لیکن مشہور کس سے ہوئے؟ امام موسیٰ کاظم. تو صرف کاظم لقب نہیں ہے, صالح بھی لقب ہے, صابر بھی لقب ہے, اور امین بھی لقب ہے. بہت. اور کاظم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ معافی اور درگزر کرنے کے سبب. بہت زیادہ معافی اور درگزر کرنے والے, بہت زیادہ معافی دینے والے اور درگزر کرنے والے. اس لیے آپ غصہ بہت زیادہ پی جاتے تھے تو آپ کا لقب مشہور ہو گیا کاظم. تو نام کیا تھا؟ موسیٰ. تو دونوں کو ملائیں تو کیا بنا؟ موسیٰ کاظم. اور اہل بیت کے شہزادے تھے تو ہم کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم. سبحان اللہ. عاشقان رسول, آگے چلتے ہیں. امام موسیٰ کاظم اہل بیت کے چشم و چراغ اور عظیم تابعی بزرگ امام جعفر صادق کے بیٹے تھے. اب یہ بھی یاد رکھنا آپ نے, امام جعفر صادق کے بیٹے تھے. اور آپ اور سلسلہ قادریہ, رضویہ, اتاریہ کے 7ویں پیر و مرشد ہیں آپ. آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا حمیدہ. کیا نام تھا جی؟ حمیدہ بریریہ رحمت اللہ علیہا. حضرت امام جعفر صادق آپ کے والد آپ کے بارے میں فرماتے ہیں, میرے تمام بیٹوں میں موسیٰ کاظم بہترین بیٹا ہے, اور یہ اللہ پاک کے موتیوں میں سے ایک موتی ہے. کون فرما رہے ہیں؟ امام جعفر صادق. میرے تمام بیٹوں میں سے سب سے بہترین بیٹا میرا بیٹا موسیٰ ہے, اور یہ اللہ پاک کے عطا کردہ موتیوں میں سے ایک موتی ہے. اور عاشقان رسول, میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ, جو بھی آپ کے ذریعے غوث پاک کے مرید ہوتے ہیں اس سلسلے میں, تو اپنے مریدین یا طالب ہوتے ہیں, طالبین کو روزانہ پڑھنے کے لیے بزرگان دین نے جو وظائف کی کتاب جس میں شجرہ بھی موجود ہے, شجرہ عطا فرمایا ہے. اس میں امام موسیٰ کاظم, حضرت امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا, اور پھر آپ کے والد امام جعفر صادق کے وسیلے سے میرے پیر و مرشد نے یوں دعا مانگی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. تو عاشقان رسول,
باہر کیفے اس کا ترجمہ بھی نہیں پڑتا تاکہ ٹائم مزید نہ لگے. آئیے امام موسیٰ کاظم کی مبارک راتیں عبادت میں اور دن روزے کی حالت میں گزرتے تھے. بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. اس وجہ سے آپ کو عبد صالح کہا جاتا تھا. عبد صالح ہیں، عبد صالح یعنی نیک بندے کے لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا. اور آپ کا حلم اور بردباری، قوت برداشت کا عالم یہ تھا کہ آپ کا لقب کاظم یعنی غصہ پینے والا آپ کی پہچان بن گیا. عاجزی اور انکساری کی کیفیت یہ تھی کہ جب کوئی آپ کے سامنے آتا تو آپ اس کے سلام کہنے سے پہلے ہی سلام کہہ دیتے. یہ جملہ اللہ کرے اتر جائے. کوئی آپ کے سامنے آتا تو اس سے پہلے ہی سلام. چائے پدی کا شوربہ، ہم تو 4 دفعہ کسی کو پہلے سلام کریں، 5ویں دفعہ شیطان کہتا ہے میں ہی ہر دفعہ پہلے کرنا ہے، میں نے کرو روٹی کھا کے آنا، میں نہیں پہلی دفعہ کرنا ہے. وہ اتنے بڑے اہل بیت کے شہزادے قربان جائیں جن کے بارے میں والد کہیں کہ یہ اللہ کے عطا کردہ موتیوں میں سے ایک موتی ہے، جن کے بارے میں امام جعفر صادق کہیں میرے بیٹوں میں سے سب سے بہترین بیٹا موسیٰ کاظم ہے. اور قربان جائیں موسیٰ کاظم جو راتوں کو نمازیں پڑھیں، اشکباری کریں، تھر تھرائیں، خشوع خضوع حلم جن کے اندر. اور عاشقان رسول آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ کے سامنے پیش آتا اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتا آپ سلام میں پہل فرماتے. اگر معلوم ہو جاتا کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے تو آپ اس تکلیف پہنچانے والے کی ضرورت پوری کر دیتے، دشمن کی ضرورت پوری کر دیتے. کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے، اے عاشقان رسول دیکھا آپ نے، یہ تھا حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کا یہ ایک وصف تھا. وہ کیا تھے؟ کاظم کسے کہتے ہیں؟ غصہ پینے والے کو بہت زیادہ آپ کرتے تھے. آئیے اسی مناسبت سے 3 حدیثیں غصے کے حوالے سے. یہ بزرگان دین کی تعلیم بھی تو ہونا. جیسے پورا مہینہ میلاد منایا تو دعوت اسلامی ہمیں صرف میلاد نہیں منانے کا ذہن دیتی، وہ کہتی مقصد میلاد بھی پاؤ. تو ہم اللہ والوں کو ذکر کر رہے ہیں تو ان کی اوصاف میں سے ایک بات سن رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غصہ پینے والے تھے. تو اسی مناسبت سے ذرا اصلاح کی بات بھی ہو جائے. چند 2-3 لائنوں کی 3 حدیثیں جو حضرات بیٹھے جن کو غصہ آتا ہو. سب کو آتا ہے، یہی میں سننا چاہتا. غصہ وہ ہے جو سب کو آتا ہے. ہاں جی، اور سب یہی کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے. ناراض نہ ہونا، غصے میں کہہ گیا تھا. وہی وقت تو تھا کنٹرول کرنے کا. ہمیں تو بیان کرتے بھی ڈر لگتا ہے، تقریریں کرنا بڑا آسان ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ والے ہی تھے جو کہتے تھے مرن تو پہلے مر گئے باہو. اللہ ان کا صدقہ عطا فرما دے. ہم اس قابل ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں اور ایمان تازہ کریں، میں نے معراج کی رات جنت میں اونچے محلات دیکھے. کس نے دیکھے؟ سرکار نے. میں نے معراج کی رات جنت میں اونچے محلات دیکھے. پوچھا جبرائیل یہ محلات کس کے لیے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ ان کے لیے ہیں جو ہمیشہ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. برادریاں کیوں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ غصہ اتر ہی نہیں رہا، معاف کرنے کا ذہن ہی نہیں رہا. نہیں ہو ہی نہیں سکتا. چھڈو جی تسی تا بیچ میں نہ آئے. بس غصہ چڑھا ہوا نا، چڑھا ہوا ہے. جب اترے گا دیکھیں گے، پھر دیکھ لیں گے. تو جبرائیل امین علیہ السلام میری آقا کے ساتھ ہیں. حضور نے جنت کے اونچے محلات کو دیکھا. عرض کی سرکار نے فرمایا اے جبرائیل کس کے لیے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. آگے چلیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا بندے کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ نہیں. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ بندے کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ نہیں. اور جو اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی لے گا اللہ اس غصہ پینے والے کا دل اللہ پاک نور ایمان سے بھر دے گا. غصہ پینے والے کا دل اللہ نور ایمان سے بھر دے گا. اور عاشقان رسول تیسرے حدیث پاک فرمایا آدمی کا کوئی گھونٹ پینا اس غصہ پینے سے افضل نہیں. آدمی کا کوئی گھونٹ پینا اس غصہ پینے سے افضل نہیں جو رضا الہی حاصل کرنے کے لیے پیتا ہے. اس گھونٹ سے کوئی گھونٹ افضل نہیں. لہذا کیا چاہیے؟ غصہ پیا کریں اور لوگوں کو کیا کیا کریں؟ معاف. حضرت موسیٰ کاظم کا صدقہ، وہ کاظم تھے، اللہ پاک ان کاظمی ان عظیم ہستیوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. تو ایک مائنڈ تو سیٹ کریں. اگر کسی پہ غصہ آیا ہوا ان دنوں میں، غصے سے نہیں بول رہے، نہیں جا رہے، نہیں آ رہے، تو موسیٰ کاظم کا آج اہل بیت کے امام کا ذکر ہے، ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرو. چلو جی غصہ تھوک دیا. صلح کریں گے صلح. قیامت کے دن ہوگا. قیامت کے دن ایک
ایک بندہ نا اس نے ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے بیچ صلح کرائے گا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, فرمایا دو جھگڑے والوں میں ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا, تو عاشقان رسول فرمایا اس دن ہر بندے کو اپنی جان کی پڑی ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا, اللہ پاک ایک بندہ کہے گا یا اللہ, ہاں اللہ پاک دو بندوں کے درمیان, خلاصہ عرض کر رہا ہوں, صلح کرانے کے فضائل اس میں یہ رسالہ یہ روایت موجود ہے, تو خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں, اللہ پاک جو ہوگا نا مظلوم, اب مظلوم کو راضی کرنا ہے اور مظلوم ظالم سے راضی ہو نہیں رہا, تب اسے جب راضی کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم کو قیامت کے میدان میں جنت کا محل دکھائے گا. اب وہ جنت کا محل جب دیکھے گا, اب پوچھے گا یا اللہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا جو اس کی پرائس قیمت ادا کرے گا. وہ پوچھے گا یا اللہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ فرمایا تو. ہاں فرمایا تو. وہ عرض کرے گا یا اللہ میں اس کی قیمت کیسے دے سکتا ہوں؟ فرمایا جس نے تیرے ساتھ ظلم زیادتی کی تھی اس کو معاف کر دے, یہ محل تیرا. اتنی خوبصورت آفر اللہ کی طرف سے. فرمایا حدیث پاک کا خلاصہ ہے, وہ بندہ محل دیکھ کر راضی ہو جائے گا, وہ کہے گا یا اللہ میں نے معاف کیا. اللہ فرمائے گا اس کا ہاتھ پکڑ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. عاشقان رسول, اللہ بڑا کریم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. لہذا بھائیوں میں بہنوں میں بیوی میں بچوں میں کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوتی رہتی ہے یار. جہاں برتن ٹوکرا ہوگا نا بھانڈے کھڑکیں گے, ہیں جی, تو یہ یاد رکھنا کوئی بھی خطاؤں سے پاک نہیں ہے, ایک ہی ہستی ہے, خلقت مبرأ من کل عیب. اور یہ معاف کرنا اس کی برکت ہے, پتہ کیا ہے؟ مکہ فتح ہوا, 10,000 صحابہ نے کفار کو گھیر لیا, آج مکہ فتح ہو گیا. اور سیرت کی کتابوں میں لکھا تھا وہ کافر آج نرغے میں آئے کہ جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے, جنہوں نے معاذ اللہ آپ کو کاہن جادوگر کہا, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں آپ کے جسم پر اوجڑی ڈالی, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا, جنہوں نے بی بی زینب کے پیٹ میں جناب نیزہ مار کر انہیں شہید کیا, اور جنہوں نے احد اور بدر کے میدان میں حضور کا مقابلہ کیا, آج سارے نرغے میں آ گئے, صحابہ نے گھیر لیا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے بعض کافر سوچ رہے تھے جو ہم نے کیا آج نہیں چھوڑا جائے گا, ہماری بوٹیاں ٹوٹے ٹوٹے کر کے ہماری بوٹیاں کوے اور چیلوں کو نچوا دی جائیں گی. پھر لکھا ہے اتنے میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کفار قریش سے حضور مخاطب ہوئے اور فرمایا اے کفار قریش کس چیز کی توقع ہے؟ جب کفار قریش نے نبی پاک کا دیدار کیا, آپ کے پیغمبرانہ تیور دیکھے, تو کفار قریش کہنے لگے یا رسول اللہ آپ شریف ماں باپ کی شریف اولاد ہیں, ہمیں تو رحمت کی امید ہے. تو کیا فرمایا, جاؤ آج تم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں, تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے. کس کا اعلان ہے؟ معافی کا. کس کا اعلان ہے؟ عام معافی کا اعلان ہے. عفو درگزر کرنا, معاف کرنا. جب عام معافی کا اعلان ہوا نا, سنو وہ دل جو جنگ سے فتح نہ ہو سکے, وہ دل جو کئی عرصے کی نیکی کی دعوت سے فتح نہ ہو سکے, لیکن مصطفیٰ کریم کی یہ جو ادا تھی نا معاف کرنے والی, اس نے ہزاروں کے دلوں کو یعنی ہزاروں کافروں کا سینہ مدینہ بنا دیا, اور وہ ہزاروں جنگجو اور ضدی کافر جو ہیں بیک وقت کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ظلم کرنے والے کو کیا کریں گے؟ معاف کریں گے. اللہ پاک کرم فرمائے. عاشقان رسول اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن اب میں آخر میں اس بات کی طرف آ جاؤں گا کہ جس بات کو میں نے خصوصاً لازمی بیان آپ کے سامنے کرنا تھا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام. تھوڑا سا دوہرائی نہ ہو جائے. حضرت امام موسیٰ کاظم, ان کے 3 لقب بتائے تھے میں نے, صابر, صالح, امین. سفر کی کون سی تاریخ تھی؟ 7. اور سن ہجری, اور آج کون سا ہے؟ آپ کے والد کا نام امام جعفر, والدہ کا نام حمیدہ, والدہ کا نام حمیدہ. اور قربان جائیں عاشقان رسول. اب آئیے الحمدللہ, اب جو میں پیراگراف پڑھ کر سنا رہا ہوں نا, تو اس میں قاری زبیر صاحب عمران بھائی سے مشورہ کریں گے, اور اس پورے پیراگراف کا کوئی ایسا بورڈ بنائیں کہ اس کو لکھ کرنا نصیحتوں کا, یعنی یوں سمجھے کہ دین و دنیا کی اس میں بھلائیاں. یقین کریں کہ ایک جملہ اس کا ایسا کوئی خوبصورت بورڈ بنوائیں
کہ اس کو جا بجا ہم اس کو لکھیں، نصب کریں، تاکہ ہم بار بار ان نصیحتوں کو پڑھتے رہیں. ذرا نصیحتیں سنتے جائیے گا. امام جعفر صادق نے کہ ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ اپنے والد امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر تھے، تو حضرت امام جعفر صادق اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور وہ ایک ایک جملہ خدا کی قسم جیسے کہتے ہیں نا سونے چاندی میں تولنے کے لائق ہے. فرمایا اے میرے بیٹے میری نصیحت قبول کر لو، میں آرام آرام سے پڑھوں گا، آپ نے لطف بھی لینا ہے اور ذہن نشین بھی کرنا ہے. اے میرے بیٹے میری نصیحت کو قبول کر لو، میری باتوں کو یاد رکھنا، انہیں یاد رکھو گے تو زندگی بھی اچھی گزرے گی اور موت بھی قابل رشک ہوگی. زندگی بھی اچھی گزرے گی، موت بھی قابل رشک ہوگی. یہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کو. فرمایا اے میرے بیٹے مالدار وہ ہے کون جس پہ کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، موٹر سائیکل ہے، پیدل چل رہا ہے. آئے پوچھتے امام جعفر صادق سے مالدار کون ہے؟ کس کو فرما رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو. فرمایا اے میرے بیٹے مالدار وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے. ہائے ہائے ہائے، مالدار وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے، اور جو دوسرے کے مال پر نظر رکھے وہ غربت کی حالت میں مرتا ہے. ہائے ہائے، جو دوسرے کے مال پر نظر رکھے گا وہ غربت کی حالت میں ہی مرتا ہے. اللہ پاک کی تقسیم پر راضی نہ رہنے والا گویا اللہ پاک کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے. اللہ اکبر. اور آگے سنیں، آگے بڑا قیمتی جملہ آ رہا ہے، لاکھوں مسائل کا حل ہے اس جملے میں. اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھنے والا، اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھنے والا دوسرے کی غلطی کو بڑا اور دوسرے کی غلطی کو چھوٹا خیال کرنے والا اپنی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے. یہ بات سمجھا رہے ہیں، یعنی اپنی غلطی کو ہمیشہ بڑی غلطی سمجھنا، دوسرے کی غلطی کو ہمیشہ. یہاں تو باشو بائک اگر آپس میں تھوڑا بہت 19-20 ہونے لگے روڈ پہ تو کوئی غلطی ماننے کو ٹانگ اوپر ہی رکھنی تیار ہی نہیں. حالانکہ ایک کی غلطی ہوگی، ایک کی چھوٹی ہوگی، ایک کی بڑی ہوگی. کتنی خوبصورت باتیں کہ فرمایا بیٹا اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھنے والا دوسرے کی غلطی کو ہمیشہ کیا سمجھتا ہے؟ بڑی سمجھتا ہے. سمجھانا کیا چاہ رہے تھے؟ غلطی ہو جائے نا تو بڑے باپ کا نہیں بننا، بلکہ اپنے آپ کو کیا سمجھنا کہ زیادہ غلطی میری ہے، یہ سمجھانا چاہ رہے. اور یہاں تو جھگڑے اسی بات میں، کہتے ہیں لگا لو، نہیں غلطی میری ہے ہی نہیں، پہلے تو ماننا ہی نہیں، ماننا ہے تو پھر جناب والا بس اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. اور دوسرے کی غلطی کو چھوٹا خیال کرنے والا اپنی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے. آگے سنیں بڑی پیاری بات کہ اے میرے بیٹے دوسروں کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والے کے لیے، ہاں دوسرے کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والے کے اپنے عیب لوگوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ہمارا تو فیوریٹ ٹاپک یہی ہے کہ کسی کا عیب پتا چل جائے، کسی کی اندر موجود عیب پتا چل جائے. ہم نے عیب چھپانا نہیں ہے، اسے بتائیں گے، اسے بتائیں گے، اسے بتائیں گے، اسے بتائیں گے. تو حاجی، تو نمازی، تو متقی، تو پرہیزگار، سارے گناہگار. موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کو امام جعفر صادق نے کہا اے میرے بیٹے دوسرے کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والے کے. اچھا عیب وہ جو دوسرے میں ہوں، یہ بھی یاد رکھیں، عیب وہ جو دوسرے میں ہوں. اگر اس میں عیب نہیں اور ہم نے عیب بتایا تو پھر عیب سے بھی بڑا گناہ کون سا؟ بہتان. بہتان یہ عیب سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ میری بھی عیب چھپائے، اللہ آپ کے بھی عیب چھپائے. اگر کسی کا ویک پوائنٹ گناہ عیب پتہ چل جائے اور وہ بندہ بلا مسئلہ شرعی کسی پر ظاہر نہ کرے، اس عیب کو چھپائے، یار ہو گیا انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے، اب اس کا پردہ پڑا ہے، پردہ ہی پڑا رہنے دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان میں موجود عیب پر پردہ ڈالا گویا اس نے زندہ دفن کی گئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کو زندگی بخشی. یہ حدیث پاک ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ لوگوں کا عیب گناہ خطا پتہ چل جائے گی کہ دوسرے کے سامنے بغیر کسی ضرورت کے بیان. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق. بس پھر بھی شیطان نا وہ مکھی لگا دے گا منہ کو، بس تجھے بتا رہا ہوں، بری بات ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن تجھے بتا رہا ہوں، تو کسی کو نہ بتائیں. تیرے پیٹ میں نہیں ٹھہرا، اس کے پیٹ میں کیسے ٹھہرے گا؟ اللہ پاک کرم فرمائے. اے میرے بیٹے دوسرے کے عیبوں سے پردہ ہٹانے کے لیے دوسرے کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والے کے اپنے عیب ظاہر
ہاں ہو جاتے ہیں. کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس میں جا گرتا ہے. کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس میں. ہاں آج تو کسی کی بچیوں کا رشتہ آ رہا ہو نا تو صرف حسد میں مر گئے, پڑ گئے, مس گائیڈ کرنے لگے لوگوں کو. کسی طرح رشتہ نہ ہو, کسی طرح گھر ٹوٹ جائے, کسی طرح ان کا وہاں نہ ہو جائے, کسی طرح یہ دکان اس کو نہ مل جائے, کسی طرح یہ جناب پھل پھول نہ جائے. دوسروں کے لیے پروپیگنڈا ہے جی, گھر تک پہنچا کے آؤں گا. تیری اوقات گھر تک پہنچانے والا. جب اللہ لگاتا نا کونے کھانچے تو پھر بندہ کہیں کا نہیں رہتا. لہذا نیت کریں کبھی دوسروں کے لیے گڑھا کھو دیں گے. بولیں کسی کے لیے دوسروں کے لیے گڑھا کھو دیں گے نہیں. فرمایا بیٹا اگلی بات بڑی پیاری ہے, بیوقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا حقیر اور ذلیل ہوتا ہے. حقیر ہو جاتا ہے. بیوقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا حقیر اور ذلیل ہوتا ہے, جبکہ علماء کی صحبت اختیار کرنے والا عزت پاتا ہے. کس کی صحبت؟ علماء کی صحبت پانے والا عزت پاتا ہے. اور برائی کے مقام پر جانے والا برائی کے الزام میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان. کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چھٹے پین ہزاراں. امام جعفر صادق بھی تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے, فرمایا کہ لوگوں پر عیب, ہاں برائی کے مقام پر جانے والا اس برائی کے الزام میں مبتلا ہو جاتا ہے. اے میرے بیٹے لوگوں پر عیب لگانے سے بچنا, لوگوں پر عیب لگانے سے بچنا, ورنہ لوگ تم پر عیب لگائیں گے, کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اور فضول باتوں سے بچنا, ورنہ تو فضول باتوں کی وجہ سے لوگوں میں ذلیل رسوا ہو جائے گا. اللہ اکبر. آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. فرمایا اے میرے بیٹے حق بات ہی کہنا, خواہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف. ہمیشہ کیا کہنا؟ حق بات کہنا, خواہ تمہارے لیے بہتر ہو یا تمہارے خلاف. کیونکہ مذمت کا سامنا تمہیں اپنے دوستوں کی طرف سے ہی کرنا پڑے گا. ہاں جی, کس کی طرف سے کرنے پڑے گا؟ اپنے دوستوں کی طرف سے ہی کرنا پڑے گا. اے میرے بیٹے, اللہ اکبر. تو نیت کریں کہ ہمیشہ حق کا, بولیں ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے. اور پچھلے دنوں مجھے پتا چلا, میں قریبی جاننے والا میرا واقعہ, بندہ نمازی پرہیزی, ایک پڑوس میں رہنے والے شخص نے گھر کی عورت کو جھگڑے کے لیے بھیجا. گھر کی عورت آئی اور تو تکار کرنے لگی, اور سامنے والا جس سے تو تکار کر رہی ہے باشرہ ہے, نمازی ہے, اور الحمدللہ پرہیزگار آدمی ہے, شریف آدمی ہے, اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے. اب مائی کے منہ کیا لگے بندہ. اب جناب والا صرف اتنی سی بات پہ وہ مائی انتشار چاہتی تھی, شریر مائی تھی, گھر والے بھی شریر تھے. تو جناب والا اس کے بعد وہ گھر گئی, اور آج کل ایک ڈیسک بنا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جناب آپ فوراً کمپلینٹ درج کرائیں. اب مائی نے فوراً کی 15 اور 15 کر کے اب جناب والا FIR کٹوا رہے ہیں. اور FIR کے کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ مرد میرے گھر گھسا, مجھے زد و کوب کیا, مجھے بالوں سے پکڑا, مجھے کھینچا, مجھے کھینچ کر جناب والا مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی. پولیس سے گزارش ہے کہ جناب وہ فوری طور پہ کارروائی کرے تاکہ مجھے میری جان کا تحفظ مل سکے. اور گواہان بھی 2 نام لکھوائے گئے تاکہ FIR پکی ہو جائے. اور جو کسی کے حق میں دے جھوٹی گواہی, تاجدار مدینہ علیہ السلام فرماتے قیامت کا دن ہوگا, جھوٹی گواہی دینے والا جب آئے گا, اللہ اس کے چہرے سے گوشت جھڑا ہوا ہوگا, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا, اور جھوٹی گواہی دینے والے کو اللہ داخل جہنم کرے گا. اتنا بڑا الزام ایک شریف نمازی آدمی پر کہ میرے گھر میں گھسا, میرے بال کھینچے, مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے. وہ جی FIR کا پیٹ بھرنا تھا, FIR کا پیٹ بھرے نہ بھرے, اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم کا پیٹ ضرور بھرے گا. جی ہاں, اللہ پاک کرم فرمائے. تو ہمیشہ کس کا ساتھ دینا ہے؟ حق کا ساتھ ہے. بولے کس کا ساتھ دینا ہے؟ حق کا. ہاں ایک بات ضرور عرض کروں گا اس سے ہٹ کر, ایک ہوتا منہ پہ بات کرنا. بعض لوگوں کو یہ بھی تکبر ہوتا ہے, میں جی دل کا برا نہیں ہوں, منہ کا کڑوا ہوں, منہ پہ بات کر دیتا ہوں. اب منہ پہ بات کرنے کے بھی طریقے ہیں. یہ بعض لوگ بڑے پھونڈ مارتے ہیں, میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں, کسی کو بری لگے, میں حق بات کہنی چاہیے, حق بات کہیں, لیکن میرے بھائی آپ کو مجھے شعور ہونا چاہیے کہ بچہ ہے تو سیرپ پلانا ہے, کسی کو پیس کے دینا ہے, کسی کو کیپسول میں دینا ہے, کسی کو ٹیکا لگانا ہے, سب کو ٹیکا تو نہیں ٹھوکنا. اللہ پاک اس کا شعور عطا فرمائے. یہ جو منہ پہ بات کرنے والے ہوتے ہیں نا, کئی دفعہ یہ اس بیچارے کی دل آزاری کرتے ہیں. ہاں منہ پہ کروں نا بات, تیرا چٹا کٹا کھول دوں گا. ہاں میں تو منہ پہ کرتا ہوں, دل میں نہیں رکھتا. اس شریف آدمی کو کوئی بات آ گئی تو منہ پہ بات کرنی ہے, لیکن کسی کی دل آزاری ایسے انداز میں نہیں کہنا کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے, 50 بندے خامہ خواہ سوچے پتہ نہیں نے کیتا کی ہے.
یہ جڑا کانا ہو کہ چپ کر کے تھلے بہ گیا. پھر ہم پڑ جائیں گے ٹو میں, پھر اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی منہ پہ بات کون سی تھی, اور چھڈو یار مٹی پاؤ. نہیں بتاؤ تو صحیح, کسی کو نہیں بتاتا. اللہ پاک کرم فرمائے, ٹو میں پڑھنے سے بچنے کا کہا گیا, ارشاد اللہ پاک کرم فرمائے. آئیے کتنی باتیں ہوگی, بہت ساری ہو گئی, چلیں درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی. اے میرے بیٹے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا اور حق بولنا, خواہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ مذمت کا سامنا تمہیں اپنے دوستوں کی طرف سے کرنا پڑے گا. اے میرے بیٹے, اللہ اکبر, 11:08 ہو گئے اور غوث پاک کے الحمدللہ باوا اجداد کا ذکر پاک جاری ہے, حضور کی آل کا. 11 اور 12 کے بیچ میں ہے تو نسبت ٹھیک ہے نا جی, کوئی نہیں, اللہ خیر کرے. رات کو مجھے نعت خان بہت دیر سے بٹھایا, وہ الفلاح ماڈل سٹی میں, اسلامی بھائیوں نے, عوام سائیڈ کی تھی نا سونے والا, آنکھیں چدے آ رہی ہیں. میں کہا تھوڑا سا صبر کریں, 11 بج گئے. میں کہا آپ توجہ سے سن لیں گے تو 30 پاروں کے نسبت سے 30 منٹ, اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو پھر آپ کو سمجھانے کے لیے 12 بجا دیں گے. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ جلدی اس کو کلوز کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی. آگے سنیے, آئے ہائے ہائے, یہ یقین کریں میں نے کہا دین و دنیا کی کامیابیاں کیا ہے, دین و دنیا کی کامیابیاں. اچھا اب تک جو باتیں ہو رہی تھیں اگر آپ غور کریں تو اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ حقوق العباد کا ہے. کس کا؟ حقوق آگے چلیے, اب آ گئی عبادت کی بات. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو آگے نصیحت کی, اے میرے بیٹے ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنا, سلام کو عام کرنا. آج میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں, سلام کو عام کریں گے. اللہ کی قسم یہ سنت مٹ گئی ہے. میں آپ سے کیا کہوں, ہمارے جیسے لوگ جو بسا اوقات ہمارے اندر بھی یہ عادتیں, یہ سلام کی سنت کی عادت ختم ہو گئی. سلام کو عام کریں. جو سلام کو عام کرتا ہے الحمدللہ فرمایا تکبر سے بچا لیا جاتا ہے. شروع میں آپ نے سیکھا تھا, سنا تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی عادت تھی, اتنے عاجز تھے کہ کوئی بھی ہوتا سلام میں پہل یہ کرتے تھے. تو نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی سلام میں پہل کریں گے اور ہمیشہ کریں گے, کوئی ہمیں کرے یا نہ کرے. تو فرمایا بیٹا قرآن کی تلاوت کرنا, سلام میں پہل کرنا, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا. آگے کیا فرمایا بیٹا رشتہ داری توڑنے سے, رشتہ داری توڑنے والے سے رشتہ داری جوڑنا. آئے ہائے, رشتہ داری توڑنے والے سے رشتہ داری جوڑنا. جو تم سے بات نہ کرے نا, جو تم سے بات نہ کرے بیٹا, بات کرنے میں تم اس سے پہل کرنا, اور جو تم سے مانگے تم اسے عطا کرنا, اور چغل خوری سے بچنا, کیونکہ چغل خوری دلوں میں بغض پیدا کر دیتی ہے. چغل خوری دلوں میں بغض پیدا کر دیتی ہے. لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑنا, یہ چیز خود کو ہدف بنانے کے قائم مقام ہے. اے میرے بیٹے اگر اچھائی کے طلبگار ہو تو اس کے معاون کو لازم پکڑ لو. اور اسی طرح عاشقان رسول فرمایا, اے میرے بیٹے اگر ملاقات کی خواہش ہو تو نیک لوگوں سے ملنا, فساق فجار سے نہ ملنا, کہ فساق فجار پتھر کی اس چٹان کی طرح ہے جس سے پانی نہیں بہتا, ایسے درخت کی طرح ہیں جو سرز و شاداب نہیں ہوتا, اور وہ بنجر زمین کی مثل ہیں جن پر گھاس نہیں اگتی. فاسق کیسے کہتے ہیں؟ اعلانیہ گناہ کرنے والے کو. کسے؟ فاسق فاجر, چھپ کر اعلانیہ گناہ کرنے والے. فرمایا بیٹا فاسقوں سے بچنا, فجار سے بچنا, ان سے بچنا. تو عاشقان رسول حضرت امام علی موسیٰ کاظم فرماتے ہیں حضرت امام جعفر نے یہ وصیت فرمائی, اور یہ وصیت کرنے کے بعد امام جعفر صادق کا انتقال ہو گیا.